اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید 31 اکتوبر 2025 اور جمعۃ المبارک کا خاص دن، جیسا کہ آپ نے درود شریف سنا، کیونکہ جمعے والے دن کے حساب سے یہ ذکر ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ جا رہے ہیں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن ایک ایسی بات جو مجھے کافی دنوں سے بار بار سامنے آ رہی تھی، آج ہی میں نے پھر وہ خبر پڑھی کہ پاکستان میں ایک جوڑا جن کی عمر تقریباً 65 ایئرس، یعنی آدمی اور بیوی بھی اسی عمر کی ہوگی، فوج میں ملازمت تھی پہلے، وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے، بچے ان کے 3-4 بیٹیاں، ایک بیٹا غیر ممالک میں جا کے بعد ہو گیا روزی روٹی کے لیے، بیٹیاں وہیں شادی شدی ہو گئی۔ اب وہ میاں بیوی جو اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اور پچھلے 15 سال سے آپس میں ان کی بول چال بند ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے۔ بیوی جو ہے وہ نیچے پورشن پہ رہتی ہے، بندہ اندر داخل ہوتا ہے گھر میں، دروازہ اندر اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں جا کے اوپر والے کمرے میں، اور یہ ان کی زندگی کے اس موڑ میں، اس عمر میں جہاں انسان کو پیار، محبت اور ساتھ چاہیے ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہی۔ اور پچھلے چند دن سے جب ایک داماد نے فون کیا رابطے کے لیے تو رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں پھر اس نے کسی کو بھیجا کہ وہ جائیں پتہ کریں، کہتے ہیں وہ اندر داخل ہوئے، اوپر والی پورشن پہ دیوار پلانگ کے گیا تو اوپر بو آ رہی تھی، اور پھر اس نے وہ کمرہ جب توڑا ہے پولیس کو اطلاع، تو وہ اندر پچھلے 15 دن سے وہ جو 65 سالہ بزرگ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور کوئی پوچھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی خبر لینے والا نہیں تھا۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوا ہے کہ انسان ایک ہوتا ہے جیتے جی مار دینا، ایک تو ہوتا ہے مر جانا، انسان مر گیا، ایک ہوتا ہے کسی کو جیتے جی مار دینا۔ اب یہ تنہائیت کا شکار اس عمر میں جو اس انجام تک پہنچتا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ دنیا میں تیزی سے پھیلتی ہوئی ایک وبا ہے۔ جیسے کورونا پھیلا تھا نا، ویسے ہی یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا میں بڑی تیزی سے آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے جاننے والوں میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان کے بچے ہوتے ہیں، جب ان کے بچے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا کسی نہ کسی بہانے ان کا آپس میں رابطہ، لیکن جب بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو وہ ہوتا کیا ہے، جب دو انسان ملتے ہیں اور اگر دونوں ہی آگ ہیں تو آگ جو ہے وہ تو پھر آگ کو ہی آگے پھیلائے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت نے ایک رکھی ہے، ایک پانی ہے ایک آگ ہے، تو پانی جو ہے وہ بار بار آگ کو بجھائے گا اور ان کی زندگی آخر تک جو ہے نا قبر تک ٹھیک طریقے سے گزر جائے گی۔ یہ المیہ آج کل ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہونے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ پتہ کب لگتا ہے؟ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے زندگی کے اتنے آخری سال اس طرح گزارے، کیا اس کو کہتے ہیں، لفظ ہوتا ہے بے چارگی میں، کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اولاد اپنے اپنے گھروں میں، اور جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ناراضیاں پالی ہوئی ہیں اور تنہائیت کا شکار ہیں۔ اب اس میں اضافہ کیا ہو گیا کہ وہ سوشل میڈیا نے ہینڈی ہاتھ میں پکڑا دیے، اور اس کے بیٹھ کے اس میں اپنا دیکھتے رہے، انجوائے کرتے رہے، اور یہ نہیں پتا کہ دوسرا بندہ جو دوسرا، یہ پرابلم ہے آج کل انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی، طارق صاحب یہ آپ نے بھی اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ یہ والے پرابلم جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں، آج کے نہیں ہیں، پہلے بھی ہوں گے، لیکن آج کل سوشل میڈیا نے ان کو اور زیادہ بڑھا دیا لوگوں کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا آج کل، جمعے کا دن ہے،
اب جمعہ کا خطبہ چل کے سنتے ہیں اور باقی پھر اس بات کو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکے کہ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ اس طرح کلمے دیکھ کے دونوں طرف بڑے بڑے لوگوں لگے ہوئے باغبان ہو جاتی ہے یا شادمان ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنا باغم باغ جمعے کے لیے پہنچ رہے ہیں. چلتے ہیں اندر. اسلام کو پھیلانے کی اسلام کی ایک عملی تصویر ہے جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اس کے برعکس لڑکی کے اس سلسلے میں حضور انور رضی اللہ تعالیٰ کے عزیز سے ایک سوال کیا گیا کہ شادی شدہ زندگی میں بعض اوقات لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ کی مداخلت کی وجہ سے یا قریبی رشتہ داروں کی مداخلت کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اس پر حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف کے والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیاہ دیا ہے تو اب ان کو آرام سے زندگی گزارنے دیں. ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور اگر کوئی بالکل ہی ٹیڑے ہیں اور دخل اندازی کر دیتے ہیں تو خاوند اور بیوی لڑکا اور لڑکی کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا. لڑکی کو خاوند کے ساتھ اپنی باتیں اپنے ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے اور لڑکی کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے نہیں کرنی چاہیے. آپس کے راز کو راز رکھو, ایک دوسرے پر اعتماد پیدا کرو اور آپس میں یہ معاہدہ کر لو کہ ہم نے کسی کی نہ بری بات سننی ہے, نہ دیکھنی ہے, نہ اس کے خلاف بولنا ہے. اچھی شادی شدہ زندگی گزارنی ہے تو اپنی آنکھیں, زبان اور کان بند کر لو, بڑے آرام سے رہو گے. ایک دوسرے پر اعتماد پیدا کرو, لحاظ رکھو تو پھر اگر دوسرے لوگ دخل اندازی بھی کریں تو ان کی باتیں نہیں سنو گے. ان کو کہہ دو کہ میں نے اپنے خاوند یا اپنی بیوی کے خلاف بات نہیں سننی. یہی ایک طریقہ ہے. اگر بڑوں کو عقل نہیں آتی تو چھوٹوں کو عقل کرنی پڑے گی. اگر ہر ایک کی باتیں سننے لگے, ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگ گئے, اعتماد میں کمی ہونے لگ گئی تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے رہیں گے اور پھر کچھ نہیں ہوگا. لڑکے بھی برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے, لڑکے میں برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ گھر میں اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو برداشت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان الفاظ پہ عمل کر کے اپنے گھروں کو جنت نما گھر بنانے کی توفیق عطا کرے.